تو کیا ہے تو جو حکمت کی پہلی تعریف وہ ہے کہ حکمت وہ چیز ہے، حکمت علم ہے موجودات خارجیہ کے احوال کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صفات اور ان میں جو تغیرات ہے وغیرہ احوال. تو حکمت وہ علم ہے جو موجودات خارجیہ کے احوال کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اس طور کہ جیسی کہ وہ ہیں نفس الامر میں یا حقیقت میں. تو چیزوں موجودات خارجیہ کے احوال کو جاننے کی کوشش کرتا ہے وہیں تو جس طرح کہ وہ ہیں حقیقت الامر میں. تو مثلا یہ ہے کہ مثلا کانٹ کے ہاں جو ہے یا دوسرے فلسفیوں کے ہاں بھی مثلا جو کانٹ کی مثال نہ لیں، مثلا یہ ہے کہ پارمینیڈیز جو تھا افلاطون کا استاد، یا زینو جو پارمینیڈیز کا شاگرد تھا، پارمینیڈیز یہ جو ہے افلاطون کا استادین معلوم تھا کہ افلاطون جو ہے اس کے خیالات کا جو ہے ماننے والا تھا. ایکچولی اس نے اس افلاطون، میرا خیال ہے افلاطون سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ وہ طرح اس کا زمانہ پہلے کا ہے، لیکن یہ کہ افلاطون اس کے خیالات کا جو ہے ماننے والا تھا پارمینیڈیز. اور پارمینیڈیز کہتا تھا مثلا یہ کہ حرکت جو ہے وہ سراب ہے اور حقیقت جو ہے وہ سکون ہے. اب حرکت میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں حرکت میں، تو اس کی توجیہ بیان کرے گا وہ. تو اور زینو جو اس کا شاگرد تھا وہ اس کے لیے عقلی دلائل پیش کرتا ہے حرکت کے ناممکن ہونے کے لیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ سراب ہے، کیونکہ عقلی طور پہ حرکت جو ہے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں حرکت میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، سراب. تو اس کا مطلب ہے چیزیں جب حرکت میں ہیں تو اس حرکت کا تعلق جو ہے علم حکمت سے ان معنوں میں نہیں ہے. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے یا فلسفے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حرکت جو ظاہر ہے اس کے پیچھے جا کے حقیقت کو دیکھیں، اور حقیقت کیا ہے؟ سکون ہے، اور اس کی تعویل اور تشریح کریں. پھر مطلب یہ کہ بتائیں حرکت کیوں ہے، پھر اگر حرکت حقیقت نہیں ہے تو کیوں ہمیں نظر آتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ کس طرح معلوم ہوا کہ چیزیں سکون میں ہیں، اس کے دلائل کیا ہے. تو یہ مثال ایک اچھی مثال. تو جب ہم پارمینیڈیز کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو نفس الامر جو ہے وہ سکون اور رکود ہے. اس کے برعکس جو ہے ایک دوسرا فلسفی جو پارمینیڈیز کے ساتھ ساتھ وہ بڑا اہم ہے افلاطون کے بھی، اس کا نام ہے ہیراکلیٹس. اور ہیراکلیٹس کہتا ہے کہ سکون جو ہے وہ سراب ہے اور حرکت جو ہے وہ حقیقت ہے. تو اگر آپ ہیراکلیٹس کے ماننے والے ہیں تو جو چیزوں کو سکون میں ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت حرکت ہے. تو جو چیزیں سکون میں ہیں تو وہ ہمیں آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ سراب ہے، اور اس کے پیچھے جو حرکت ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اور کیوں ہمیں جو ہے چیزیں سکون میں نظر آتی ہیں جبکہ وہ حقیقت اور نفس الامر میں سکون نہیں ہے. اور افلاطون جو ہے وہ بنیادی طور پہ گو کہ پارمینیڈیز کا ڈسائپل یا مرید تھا، لیکن وہ ہیراکلیٹس کے افکار سے بھی متاثر تھا. تو جو افلاطون کوشش کرتا ہے کہ وہ ان دونوں کے خیالات کو ملائے تاکہ یہ ثابت کرے کہ پارمینیڈیز کا یہ بنیادی خیال کہ ہر چیز سکون میں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہیراکلیٹس بھی درست ہے کیونکہ حرکت ہے. تو یہ کس طرح دونوں درست ہیں؟ وہ اس طرح کہ جو پارمینیڈیز کے خیالات ہیں اس کا تعلق جو ہے عالم مثال سے، عالم عینی سے نہیں، اور ہیراکلیٹس کے خیالات کا تعلق عالم عینی یا عالم خارجی سے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ حقیقی عالم عالم مثال ہے، اور عالم جو حصی یا عالم خارجی جو ہے یہ عالم مثال کا ایک سایہ ہے. اور فلسفی وہ ہے جو عالم مثال کو دیکھ سکتا ہے، یعنی محسوس اور مادے کے پیچھے جو ہے عالم مثال جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے. اور یہ عالم مثال جو ہے وہ ساکن ہے اور ازلی اور ابدی ہے، اور اس عالم مثال کے مشاہدے کے نتیجے میں جو ہے اصل حکمت بنتی ہے. تو یہ اس کی ایک مثال آپ کو میں نے دے دی. گو کہ اس مثال کے نتیجے میں گو کہ اگر ہم افلاطون کو دیکھیں تو پھر اس تعریف کے نتیجے میں جو ہے افلاطون حکیم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آیان خارجیہ کی بات نہیں کرتا. اللہ کی یہ کہ ہم کہیں کہ عالم مثال بھی خارج ہے، اس لحاظ سے ہم اس کو آیان خارجیہ کہیں، تو وہ پھر مطلب یہ ہے کہ آیان کا جو ہے عین کا جو مطلب ہے وہ بدلنا پڑے گا. بہرحال تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.